آپ کی ہوسٹ کرن راجپوت۔ آج میں جس شخصیت کا تعارف آپ سے کروانے جا رہی ہوں وہ ایک بہترین انسان ہونے کے ساتھ ہمدرد طبیعت کے مالک بھی ہیں۔ سرکاری سیٹ پر بیٹھ کر عوامی نمائندگی بھی کرتے ہیں، کام کو اپنی ذمہ داری اور فرض سمجھ کر ادا کر رہے ہیں۔ آپ کے اخلاق اور طبیعت میں عاجزی آپ کو سب سے ممتاز کرتی ہے۔ آپ ایک طویل عرصے سے سرکاری سیٹ پر بیٹھ کر عوامی خدمت میں گزار رہے ہیں، جس کی وجہ سے ارباب اختیار آپ کی کارکردگی سے بے حد مطمئن ہے۔ جی ہاں ناظرین، میں بات کر رہی ہوں ضلع کونسل کے ایڈمنسٹریٹر نور حسن جوکھیو صاحب سے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی، اللہ کا شکر ہے۔ سر سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ ضلع کونسل میں کتنی یونینز آتی ہیں، اس کے حوالے سے کچھ بتائیے گا۔ جی، ہمارے پاس یونین کاؤنسل ہوتی ہے، شہری علاقوں میں یونین کمیٹی ہوتی ہے، یہاں پر جو دیہی علاقہ ہے وہاں پر یونین کاؤنسل ہوتی ہے۔ تو ہماری اس وقت جو ہے 32 یونین کاؤنسلیں ضلع ملیر میں آتی ہیں اور 3 یونین کاؤنسلیں ہماری ضلع ویسٹ میں آتی ہیں۔ تو ٹوٹل ملا کے ہمارے پاس اس وقت 35 یونین کاؤنسل ہیں جس پہ ضلع کاؤنسل مشتمل ہے۔ جی سر، یہ بتائیے گا ضلع کونسل میں اب تک کتنے علاقائی مسائل ہیں جو حل کیے جا چکے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو ان گنت ہے کیونکہ ان کا کوئی تعداد تو اس وقت مقرر ہے نہیں۔ جب سے ہم آئے ہیں پچھلے سال ستمبر سے، اس کے فوراً بعد بارشیں شروع ہو گئی تھیں تو رین ایمرجنسی ڈکلیئر ہو گئی تھی، تو اس کے بعد بہت سارے مسائل جو بارشوں کے حوالے سے تھے ان سے نبردآزما ہونا پڑا۔ پھر کافی سارے گوٹھوں میں پینے کے پانی کی سہولت پوری نہیں تھی ضرور لیکن پوری نہیں تھی، تو ان کو پورا کیا گیا۔ وہ کافی سارے علاقوں میں بارشوں کی وجہ سے سیوریج کا نظام جو ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا تھا، تو اس کو ہم نے ٹھیک کیا۔ کافی ساری رابطہ سڑکیں جو ٹوٹ کر شکار ہوئیں وہ ہم نے بنائیں۔ اس کے علاوہ کافی سارے ایسے کام ہیں جس میں کمیونٹی سینٹرز جن کی ریپیئر وغیرہ تھی، کچھ ہمارے وہ بند پڑے ہوئے تھے، وہ ہم نے اسٹارٹ کروائے، اور کافی سارے کام ہم نے کیے ہیں۔ صفائی ستھرائی کے حوالے سے ہم نے علاقے میں بہتری لے کر آئے، فیومیگیشن کروائی، اور ہمارے پاس جو انڈسٹریل ہومز جو بند پڑے ہوئے تھے ان کو ہم نے اسٹارٹ کروایا۔ ڈسپینسریز جو ڈسٹرکٹ کاؤنسل کی اپنی تھی ان کو ہم نے اسٹارٹ کروایا، ان میں کچھ ریپیئر مینٹیننس کے کام تھے وہ ہم نے کروائے۔ کچھ ہم نے میڈیکل کیمپ بھی دیہی علاقوں میں، خاص طور پہ کنڈ جنگ میدان کے علاقوں میں جہاں پر یہ وبا وغیرہ پھیلی تھی گیسٹرو ٹائپ کی، تو وہاں پر ہم نے 2-3 میڈیکل کیمپ بھی ارینج کروائے تھے۔ کافی کام ہے الحمدللہ، اور کافی سارے مسائل لوگوں کے حل ہوئے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت سارے مسائل موجود ہیں۔ چونکہ ضلع کونسل کراچی کے وسائل اپنے محدود ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اپنی تئیں پوری کوشش کرتے ہیں، اور اس میں ہمیں صوبائی حکومت کا خصوصی طور پہ وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر بلدیات سائیں ناصر شاہ صاحب کا بھرپور تعاون حاصل ہے، اور ان کی مدد سے ہی ہم لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہیں۔ جی سر، ضلع کونسل میں ترقیاتی اسکیموں کے حوالے سے کچھ تفصیلات بتائیے گا کہ کیا کیا ابھی یہاں پہ کام ہو چکے ہیں؟ جی، ہمارے پاس سڑکوں کا، جیسے میں نے بتایا کہ رابطہ سڑکیں جو بارشوں کے بعد متاثر ہوئی تھی ان کی ریپیئر مینٹیننس ہوئی ہے، اور کچھ سڑکیں جو پہلے سے موجود نہیں تھی نئی سڑکیں ہم نے تعمیر کرائی ہیں۔ اس کے علاوہ پانی کی بہت ساری اسکیمیں جو ہیں وہ انکمپلیٹ تھی، وہ ہم نے کمپلیٹ کروائی ہیں۔ دیہی علاقوں میں 2-4 اسکیمیں ایسی ہیں کہ جہاں پر بجلی نہیں تھی تو وہاں پر ہم نے سولر سسٹم لگا کے وہاں پر پانی کا سسٹم بحال کیا ہے۔ ہمارے کچھ یونین کاؤنسلیں جو شہری علاقوں میں لگتی ہیں، جیسے یونین کاؤنسل پپری اور یونین کاؤنسل گلشن حدید اور یونین کاؤنسل چوکنڈی، وہاں سیوریج کے بڑے مسائل تھے، وہاں سیوریج کا سسٹم تقریباً تباہ تھا، تو اس کو ہم نے تبدیل کروایا، اور بڑی حد تک جو ہے وہاں سیوریج کا نظام جو بہتر ہو گیا۔ جی سر، ضلع کونسل میں جو ترقیاتی کام مراحل کی شکل اختیار کر چکے ہیں، ایک تو ان کے بارے میں بتائیں، دوسرے کہ سر ذرائع کے مطابق ہم نے سنا ہے کہ اس میں بہت سے کاموں میں نقص نکالا گیا ہے، بہت سی شکایات آئی ہیں، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جہاں کام ہوتا ہے وہاں شکایتیں ہوتی ہیں، اور اس میں کہیں غفلت ہوتی ہے، کہیں علاقے کے لوگوں کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، کچھ سائٹوں کا ایشو ہوتا ہے، لیکن وہ ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنے جو لوکل ہمارے نمائندے ہیں مقامی، جو سابق عہدیدار رہے ہیں ضلع کونسل کے اور دیگر معززین، ان کے ساتھ مل بیٹھ کے ہم ان کے تمام مسائل حل کیے ہیں، اور ایسے ہمارے پاس ایسی کوئی شکایت نہیں ہے۔ نقائص تو نکالے جاتے ہیں، لیکن ان نقائص کو ہم نے بھرپور طریقے سے چیک بھی کیا ہے خود سرزمین پہ جا کے، اور ان کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے، اور الحمدللہ ہم نے کر لیا۔ جی سر، یہ بتائیے گا کہ ترقیاتی اسکیموں میں کام کرنے کے بعد، مکمل ہونے کے بعد ان کی ادائیگیوں کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے آپ کا؟ طریقہ کار دیکھیں جی، وہ سائٹ پہ وزٹ ہوتا ہے، ڈسٹرکٹ انجینئر صاحب کی سربراہی میں کمیٹی ہوتی ہے، اس کے بعد اس کا ایکس سی این اور اے ای این وغیرہ وزٹ کرتے ہیں، وہ اس کی ایم بی ریکارڈ ہوتی ہے، اس کے بعد اس کا بل بنتا ہے، پھر وہ پٹ اپ ہوتا ہے، جی اس کے بعد اس کی ادائیگی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا 2022 اور 23 کے مالی بجٹ میں آپ نے کتنا بجٹ جو ہے ترقیاتی اسکیموں میں خرچ کیا؟
ابھی تو یہ اعداد و شمار میرے پاس نہیں ہے، اگر آپ کہتی تو میں لے آتا، جی لیکن یہ کہ ہم نے کافی حد تک خرچہ کیا ہے، جی اور پچھلے سال کی بھی جو ہماری اسکیمیں جو آن گوئنگ تھی ان کے اوپر بھی خرچہ ہو رہا ہے۔ جی سر، ریونیو کی مد میں بتائیے گا کہ سالانہ جو ہے کتنا جنریٹ ہو جاتا ہے آپ کا؟ ہمارے پاس ریونیو کی 2-3 صورتیں ہوتی ہیں، اس میں ٹریڈ لائسنس فیس ہوتی ہے، ہمارا اپنا ایک ٹھیکہ ہوتا ہے ملچنگ کا، اس کے علاوہ 1% کی ایموبل پراپرٹی ہوتی ہے، تو تقریباً 22 سے 24 کروڑ تک ہمارا وہ ہو جاتا ہے جی مل ملا کے۔ تو لیکن خرچے زیادہ ہیں، پھر تنخواہیں بھی ہیں، پینشن ہیں، دیگر اخراجات ہیں، تو اس کی مد میں بھی ہمیں پیمنٹ کرنی پڑتی ہے، تو پیمنٹ کے مسائل تو ہیں ہر جگہ پر جی اور یہاں پر بھی ہیں۔ اچھا سر، بحیثیت ضلع کونسل ایڈمنسٹریٹر آپ کیا سمجھتے ہیں، اور ایک کافی عرصہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ یہاں کے سسٹم کے ماحول کو اور چیزوں کو بہت حد تک سمجھ چکے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے کون سے کام یا اسکیمیں یا پروجیکٹ ہیں جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے دور میں، اور جو رہ گئے تھے ان کو کمپلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ پروجیکٹ تو دیکھیں جی، میگا پروجیکٹس جو ہوتے ہیں وہ تو صوبائی حکومت کی ذمہ داری جی ہوتی ہے، جو چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ ہوتے ہیں وہ ہمیں کرنے ہوتے ہیں، اور ہمیں ابھی بھی مزید کافی سارے کام کرنے کی ضرورت ہے جو کہ رہ گئے۔ اس کی وجہ فنڈز کی کمی ہے، اگر ہمارے پاس فنڈ سفیشینٹ ہوتے تو ہم وہ کر لیتے، لیکن ہماری کوشش ہے، ہم نے اپنے جو منتخب نمائندے ہیں ضلع ملیر کے، جن میں منتخب ایم این اے ہیں، منتخب ایم پی صاحبان ہیں، ان کے ذریعے ہم نے حکومت کو اپروچ کیا ہے، اور اگر ہمیں فنڈز مل گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو کام کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کو بھی پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ سر یہ بتائیے گا، میمن گوٹ ایک تجارتی مرکز ہے، اس کے مسائل کے حل کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، میمن گوٹ کا جو مرکزی علاقہ ہے وہ تجارتی علاقہ ہے، اور وہاں پورا دیہی علاقہ، وہاں ان کا آنا جانا ہے لوگوں کا۔ تو میمن گوٹ میں سب سے بڑا مسئلہ تھا صفائی ستھرائی کا، تو وہ ہم نے الحمدللہ ہماری جو ملیر کی قیادت ہے ان کے ذریعے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے ہینڈ اوور کر دیا ہے، تو اب وہاں پر کوئی صفائی ستھرائی کا ایشو نہیں ہے۔ اب دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ وہاں ہے وہ پینے کے صاف پانی کا ہے، کہ وہاں پر 20 سے 30% ایریا میں ابھی تک پانی کی رسائی نہیں ہے، تو اس کے لیے صوبائی حکومت نے، جو سید مراد علی شاہ صاحب ہمارے سی ایم صاحب ہیں، انہوں نے خصوصی طور پہ ایک اسکیم دی جو 18 کروڑ کی لاگت سے شروع کی گئی، جو اب اس ریوائز کر کے اس کو 20 کروڑ پہ لے کر ہے۔ وہ عمر سنز جو واٹر بورڈ کا کنڈیوٹ ہے وہاں سے لے کے پاکستان ہوٹل تک وہاں مین لائن بچھائی جا رہی ہے، اور اس میں 4 ریزروائر بنائے جا رہے ہیں بڑے، جن میں سے کل ایک کا میں سنگ بنیاد رکھ کے میمن گوٹ میں آیا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ اگلے 3 سے 4 مہینے بعد وہ اسکیم مکمل ہو جائے گی، تو وہاں پانی کا جو مسئلہ ہے جو 20-30% خالی ہے ایریا، وہاں پر بھی وہ پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا سر، ضلع کونسل کی عوام کو، اپنے ڈپارٹمنٹ کو اور سندھ گورنمنٹ کو کیا میسیج دینا چاہیں گے تاکہ آپ کے مسائل اور آپ کی چیزیں جو ہے ان تک پہنچے بھی اور اس کے لیے آسانی بھی ہو سکے؟ جی، عوام کو میرا یہی پیغام ہے کہ ہم آپ لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں، ہم اس علاقے کے تعلق رکھتے ہیں، اور ہم مسائل کو سمجھتے ہیں، تو ہمارے پاس وہ جب بھی آئیں تو اپنے مسائل کو تفصیلی طور پہ لے کر آئیں، تاکہ اور جو ان کے اصل مسائل ہوں وہ لے کر آئیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے، علم ہوتا ہے کہ وہاں وہ سرزمین پہ نہیں ہوتی، لیکن درخواستوں کی صورت میں ہوتی ہے، تو ہم حل کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہمیں اوپر سے قیادت کا بھی یہی حکم ہے کہ لوگوں کے جو بنیادی مسائل ہیں، جیسے پینے کا پانی، صفائی ستھرائی، سیوریج کا نظام، اس کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ کام کر رہے ہیں، اور صوبائی حکومت سے بھی ہماری یہی گزارش ہے کہ ہمارے پاس جو ہمارے ذرائع ہیں آمدنی کے وہ کم ہے، لہذا ہمیں فنڈز جو ہے مزید فراہم کیے جائیں تاکہ ہم بہتر انداز میں کام کر سکیں، اور جو ہماری ملیر کی قیادت ہے ان سے بھی ہماری یہی درخواست ہے کہ وہ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ جی شکریہ نور حسن جوکھیا صاحب۔ آپ کا شکریہ۔ جی ناظرین، تو آپ نے ضلع کونسل کے ایڈمنسٹریٹر نور حسن جوکھیو صاحب کے تاثرات سنے، ان کے جوابات سنے آپ نے۔ ہیڈ آف دا ڈپارٹ جو ہوتا ہے وہ ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور وہ بڑی سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے، تو اس کی نظر میں سارے کام برابر ہوتے ہیں، لیکن ناظرین ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جن پہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کو تھوڑا سا وقت دینے کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اچھی پرفارمنس جو ہے وہ ہمیں دکھا سکے۔ مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، اور مجھے جس نے ابھی تک سبسکرائب میرے چینل کو نہیں کیا تو پلیز شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو۔